Rambambara Casito lo Sicrisi Rimbo Coco Ridolo Sototoro lo Sicrisi Rimbo Babara Classica la Casini Classini la Sacatara Sito Idolo lo Sotro Rabba Baba Casatara Sito Toto. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے کرپٹ ڈومین. جب کرپشن جس میں ہوتی ہے، جس پاور میں کرپشن ہوتی ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے، چیزیں کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب روٹ جو کرپٹ ہوگی تو آگے اس کی جو پیداوار ہے، آگے جو پروڈکشن ہے وہ ساری کرپٹ ہوگی. یاد رکھیں، بلیسنگ کا دار و مدار اس کی روٹ پر ہوتا ہے. یاد رکھیں، بلیسنگ کا دار و مدار جو ہے وہ روٹ پر ہوتا ہے. بلیسنگ کا دار و مدار روٹ پر ہوتا ہے. اگر روٹ کرپٹ ہے، اگر روٹ میں کرپشن ہے تو یاد رکھیں اس کی بیس کرپٹ ہوگی، اور جب وہ اگلی نسلوں میں جائے گی تو وہ چیزیں کرپٹ جائیں گی. اس لیے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. یاد رکھیں، جب پاور کرپٹ ہوگی تو ہر انسان، چاہے وہ کتنا اچھا ہے، چاہے وہ کتنے زبردست کام کر لے، وہ چیزوں کو کرپٹ کرے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں، مگر کیونکہ وہ کرپٹ ڈومین میں پیدا ہوا ہے. وہ اپنے فادر سے چیزوں کو لیا اس نے، مگر کرپشن میں لیا ہے، کرپٹ چیزوں میں لیا ہے. چیزیں بگڑی ہوئی تھیں اس لیے لیا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ انگور ماں باپ نے کھائے مگر دانت اولاد کے کھٹے ہیں. یاد رکھیں، جب چیزیں کرپٹ ہوتی ہیں تو پھر اس شخص کا قصور نہیں ہوتا، مگر اس کے پیچھے جس کے ذریعے وہ شخص اس دنیا میں انٹر ہوا ہے، اور وہ کرپٹ ہے، وہ چیزیں کرپٹ ہوتی ہیں. یاد رکھیں، جب خداوند نے لوسیفر کو جب اس کو اختیار دیا، اس کو ڈومین دی، اور اس نے اپنی ڈومین کو کرپٹ کیا، اس نے اپنی ڈومین کو کرپٹ کیا، کیونکہ اس کے پاس انائنٹنگ تھی، اور وہ انائنٹنگ کا نام تھا میمشک انائنٹنگ. لکھا کہ جب تو کروبی ممسوک روبی تھا، مگر اس کو، اس ممسوک روبی کو، اس انائنٹنگ کو جو اس کے اوپر انائنٹنگ تھی، وہ انائنٹنگ میمشک انائنٹنگ ہے. یہ وہ میمشک انائنٹنگ ہے، یہ وہ میمشک انائنٹنگ ہے جو چیزوں کو ایکسپینڈ کرتی ہے. لا بابا سابارا سیبولو کو، لا بورو کولو کو چیزوں کو ایکسپینڈ کرتی ہے. مگر یہ میمشک انائنٹنگ جو ابلیس کے پاس تھی، وہ لوسیفر کے پاس تھی، وہ جو چیزوں کو ہاتھ لگاتا تھا چیزیں ایکسپینڈ ہوتی تھی. خدا نے اس کو اسپیشل بلیسنگ دی تھی، یہ انائنٹنگ اس کے پاس تھی. مگر کیونکہ ڈومین روٹ کرپٹ ہو تو چیزیں کرپٹ ہوتی ہیں. اس لیے بائبل میں لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے نہیں، کیونکہ تم اس جیسے کام کرتے ہیں.
جو ابلیس کے کام کرے گا وہ ابلیس اس کا باپ ہوگا، کیونکہ ابلیس کے کام کیونکہ کرپٹ کام ہیں، کیونکہ چیزیں کرپٹ ہوئی ہیں، اس لیے یاد رکھیں کرپٹ اور نائنٹنگ میں وہ لوگ موو کریں گے۔ جب باپ کا بیٹا کرپٹ نائنٹنگ میں موو کرے گا تو وہ باپ جیسا ہوگا۔ اس لیے جو بھی ابلیس کے کام کرتے ہیں وہ اس کرپٹ نائنٹنگ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا نے اس چیز کو جو ابلیس کو گفٹ دیا ہے اس سے واپس نہیں لیا۔ یاد رکھیں ہمیشہ گفٹ واپس نہیں لیا جاتا۔ آپ کو جب بھی کوئی دوست، جب بھی کوئی رشتہ دار جب گفٹ دیتا ہے، چاہے آپ کی لڑائی اس سے ہو جائے، مگر وہ آپ سے گفٹ کو واپس نہیں لے گا۔ خدا بھی گفٹ کو واپس نہیں لیتا۔ اس لیے یاد رکھیں خدا نے اس سے وہ ممبرشپ انوائنٹنگ نہیں لی، مگر وہ کرپٹ انوائنٹنگ ہے۔ اس لیے جو بھی اس کے دوست جو بھی اس جیسا کام کریں گے وہ اس کرپٹ انوائنٹنگ میں موو کریں گے، کیونکہ جب بیس ہی کرپٹ ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، نہیں کچھ ہو سکتا۔ آدم اور حوا کو جب ان کو باغ عدن میں رکھا، ان کو خداوند نے بلیس کیا، ان کو ہر چیز دی، مگر انہوں نے اپنی انوائنٹنگ کو، اپنے اس بلیسنگ کو کرپٹ کیا، انہوں نے خدا کی بات کو نہ مانا۔ جب وہ چیزیں کرپٹ ہوتی ہیں تو چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ یاد رکھیں چیزیں جب کرپٹ ہوں گی تو روٹ کرپٹ ہے، اس لیے یاد رکھیں کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ آدم نے جب گناہ کیا تو پوری دنیا میں وہ روٹ جو تھی، کیونکہ وہ کرپٹ ہو گئی تھی، وہ چیزیں، وہ انوائنٹنگ، وہ پاور کرپٹ ہو گئی تھی، اس لیے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ جسٹ جب ہمارا باپ کا بیٹا آیا اور اس نے اپنی جان دی تو چیزوں کو ٹھیک کیا۔ اس لیے کہا ہے کہ دیکھو گھبرا نہ جاؤ، گھبرا نہ جانا، میں دنیا پہ غالب آیا ہوں، میں اس کرپٹ انوائنٹنگ پہ غالب آیا ہوں، میں اس کرپشن پہ غالب آیا ہوں۔ رابا کالی کی سیتی، یاد رکھیں چیزوں پر ہمارا باپ غالب آیا ہے۔ یاد رکھیں غالب آنے کا جب میں نے عبرانی میں دیکھا تو لکھا ہے کہ میں ان سوچوں پر، ان امیجینیشن پر غالب آیا ہوں۔ غالب آنے سے وہ دنیا کی ٹرمز نہیں ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر غالب آتا ہے تو وہ ان کی چیزوں کو قبضہ کر لیتا ہے، مگر یاد رکھیں جب آپ کسی پر غالب آتے ہیں، مارتے ہیں تو آپ زبردست ہوتے ہیں، مگر وہ کبھی آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کی اسپرٹ، اس کی سول، اس کی سوچیں کبھی آپ غلام نہیں کر سکتے، مگر ایک شخص کی سوچیں، ایک شخص کے خیالات جب آپ قید کر لیتے ہیں، جب ان کو لے لیتے ہیں تو اس شخص کی ساری زندگی کو، اس شخص کو آپ اپنی اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ ہمارا یسوع دنیا پہ غالب آیا، اس لیے بائبل میں لکھا ہے اتنی بڑی نجات سے غافل ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کرپٹ چیزیں جب ہوتی ہیں تو چیزیں کرپٹ پیدا کرتی ہیں۔ جب ڈومین خدا نے آدم اور حوا کو دی کہ میں یہ کروں گا، میں تمہیں بلیس کر دیا ہے، مچھلیوں پر، چیزوں پر، ساری چیزوں پر، دنیا کی ساری چیزوں پر اختیار دیا، مگر وہ اختیار کی جو بیس تھی آدم اور حوا نے کرپٹ کی ہے۔ اس لیے آج جو بھی شخص اس پاور میں موو کرتا ہے تو وہ کرپشن میں جاتا ہے۔ جب وہ اس پاور میں موو کرتا ہے کیونکہ اس کی روٹ، کیونکہ اس کی بیس کرپٹ ہے، اس لیے یاد رکھیں، اس لیے جب انسان چاہے ٹھیک ہونا چاہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی روٹ، اس کی بیس کرپٹ ہے۔ تو چیزیں جب کرپٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا۔ کیوں سب نے گناہ کیا؟ کیونکہ بیس کرپٹ تھی، کیونکہ روٹ کرپٹ تھا، اس لیے خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ باپ نے پھر جو انسان کو ڈومین دی تھی، جو طاقت دی تھی، اس انسان نے اس کو کرپٹ کیا۔ اس لیے باپ نے اب انسان کے ہاتھوں میں وہ ڈومین،
وہ جو پاور تھی وہ انسان کے ہاتھوں میں نہیں تھی، اب میرے خداوند یسوع کے ہاتھوں میں وہ ڈومین ہے، اس لیے وہ کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو بھی شخص اس میں انٹر ہوتا ہے وہ پہلی ڈومین کو اپ ڈیٹ کرتا ہے، وہ پہلی ڈومین پہ اوور کم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے یسوع نے کہا گھبرا نہ جانا، دیکھو میں دنیا پہ غالب آیا ہوں، گھبرا نہ جانا، دیکھو آسمان اور زمین کا کل اختیار باپ نے مجھے دیا ہے۔ یہ جو بلیسنگ ہے، یہ جو بلیسنگ ہے، یہ خداوند یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے چاہے ہم کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، مگر جو روٹ ہے، جو بیس ہے، وہ ہمارے یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے وہ چیزیں کرپٹ نہیں کبھی ہو سکتی، کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے کو وہ ڈومین دی ہے، اس لیے وہ چیزیں کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، یہ جو پاور ہے، یہ جو اپ ڈیٹ کرتی ہے، پہلی پاور کو اپ ڈیٹ کرتی ہے، پہلی پاور پر اختیار رکھتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح سمندروں کو جب وہ طوفان آتے تھے تو ان کو چپ کروا دیتا تھا، وہ موت کو دوبارہ زندگی میں بدل دیتا تھا۔ تو یہ ڈومین جو تھی با خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بالکل رائٹ کیا، کیونکہ اس کو اپ ڈیٹ کیا۔ ہمارے یسوع کے پاس ڈومین ہے، اس لیے وہ کبھی کرپٹ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، ڈومین آپ کی بیس ہے، یاد رکھیں ڈومین آپ کی بیس ہے۔ اس لیے ڈومین جو اب ہمارے یسوع کے ہاتھ میں ہے وہ کرپٹ نہیں۔ جب خدا نے آدم کو اس دنیا کی پاور دی، آدم کو اس دنیا کی طاقت دی، آدم کو اختیار دیا، تو اس نے باپ کے اختیار کو کرپٹ کیا۔ خداوند نے لوسیفر کو جب اختیار دیا، اس نے اس کو کرپٹ کیا، مگر اب باپ نے اپنے بیٹے کو اختیار دیا۔ رابا کالی کو رو سوتو رو، وہ اختیار اپنے باپ کو دیے، اپنے بیٹے کو دیا۔ یاد رکھیں، باپ نے اپنے بیٹے کو اختیار دیا، اس لیے وہ اختیار کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں اختیار ہے، چیزیں کرپٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو بھی یسوع میں آتا ہے وہ بلیسڈ ہوتا ہے، وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو میمشک انوائنٹنگ ہے وہ کرپٹ انوائنٹنگ نہیں ہے، ہمارے پاس رائٹ ہے، وہ پیور انوائنٹنگ ہے۔ جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں چیزیں بڑھتی ہیں، جب ہم کچھ بلیس کسی پر کرتے ہیں چیزیں ایکسپینڈ ہوتی ہیں۔ ہم ایکسپینڈ ہو کے اس ملک میں اورا باقاسی کیری بالا ساکاتی بھی، اس لیے لکھا ہے کہ وہ دولت دیتا ہے مگر اس کے ساتھ غم نہیں دیتا۔ لابو رابو رابو راکا ساکاتا را بابا، یاد رکھیں جب وہ دولت دیتا تو اس کے ساتھ غم نہیں، مگر کرپٹ انوائنٹنگ میں جب ہم اس پاور میں موو جو بھی شخص کرتا ہے جب وہ اس پاور میں موو کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ اس میں دکھ آتا ہے، کیونکہ چیزیں کرپٹ ہو چکی ہیں۔ مگر جب باپ بلیسنگ دیتا ہے تو پھر اس میں کرپشن نہیں ہوتی ہے، چیزیں کرپٹ نہیں ہوتی۔ گاڈ بلیس یو۔